اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو ہم نے چھوڑا ہوا کام تھا، تینوں غزلیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور پہلی غزل نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، یہ والی غزل بچوں اس کے میں 3 اشعار آپ کو پہلے کروائے ہوئے ہیں، اور آج ہم اسی کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ پہلے بچوں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ 3 اشعار میں نے کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ یہ نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ بولنے سے بچوں ہمیں سمجھ آتی ہے، جب ہم شعر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں بولنے سے بھی سمجھ آتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے آخر میں کاف اور رموز لکھے ہوتے تھے بچپن میں، تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہر وقف کے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ استعمال نہ کریں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا تھا تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، اٹھو تو ٹیچر سمجھاتے تھے پھر کہ اٹھو، کہ جب کہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، مت بیٹھو، تو اٹھو مت بیٹھو، تو اس کے معنی ہے کہ اٹھ جاؤ مت بیٹھو۔ پھر آتا ہے تینوں لفظ یہی دہرائے جاتے ہیں اور مطلب بدل جاتا ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو رموز و اوقاف یا کوما وغیرہ لگا ہوتا ہے، وقف لگا ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر ہم نہیں رکتے تو ہمارے شعر کا سارا مطلب ہی ہمیں سمجھ آنے بند ہو جاتا ہے، اور اگر ہم وقف استعمال کرتے ہیں جہاں وقف ضروری ہوتے ہیں تو پھر ہمیں شعر سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ نکتہ چیں ہے، محبوب کو کہہ رہے ہیں، نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم غم دل اس کو سنانا ہی چاہتے ہیں۔ کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ یعنی محبوب میری محبت کو، میرے جذبے کو کھیل سمجھتا ہے اور توجہ نہیں دیتا، وہ اس کو کہیں چھوڑ ہی نہ دے اس بات ساری کو، اور بھول ہی نہ جائے کہ میں بھی کوئی اس کو التفات اس کا مانگ رہا ہوں، محبت مانگ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے، کہ یعنی میں جو میری وجہ سے جو اس کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے، یا مجھ سے وہ جزب بز ہوتا ہے، یا میری وجہ سے کوئی اس کو ناگواری کا احساس ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو وہ یاد کرے کہ ہاں وہ آتا تھا تو اس طرح سے ہم اس کو دھتکارتے تھے اور اس کے التفات نہیں کرتے تھے، اور اس طرح سے جو مجھے ستاتا تھا، میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا، وہ کہتے کہ وہ آج وہ کہاں ہے، وہ آج آیا نہیں، تو اس طرح سے اس پہ بن جائے کہ ایسی کہ میرے ستائے نہ بنے۔ ٹھیک ہے، آگے بچوں یہ غزل میں نے آگے لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے پیچھے جا کے بھی جہاں میں نے لکھا ہوا کروایا ہوا ہے آپ وہ بھی کھول لیجئے، اور یہاں پر میں نے یہ وہی ہے، اسی کا ہے، یہ 1 2 3 کہ میں رکھ بھی دیتی ہوں، یہ لکھے بھی ہوئے ہیں، اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ میں نے تعارف بھی آپ کو اچھی طرح کروایا ہوا ہے۔ آپ بچوں غزل نمبر 1 جو ہے، جو بھی میں اوپر آپ کو شروع کر کے دی ہے، اس کو میں نے لکھا بھی تھا دوبارہ، تو 4تھے شعر سے ہم نے کرنا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، غیر جو محبوب کو دوسرا چاہنے والا ہے، رقیب مخالف، یعنی دوسرا کوئی بھی محبوب کو چاہتا ہے۔ خوبصورت لوگوں کو تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں، تو غیر وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر ہے، اس کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ آپ کی پردہ پوشی کی بجائے آپ نے اس کو خط لکھا ہے، وہ خط تو اتنا قیمتی تھا کہ اس کو تو کہیں سنبھال کر رکھنے کی چیز تھی، اور وہ اس کی تشہیر کر رہا ہے، اس کو قدر و قیمت نہیں معلوم، اس سے تو آپ کی رسوائی ہو سکتی ہے۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے، یعنی وہ پھر جب لوگوں نے اس کے ہاتھ میں دے کے لیا گلابی رنگ کا لفافہ، ایک خاص پیٹرن کا پھول جو محبوب کی نشانی یا علامت ہوگا، تو وہ چھپائے نہ بنے، وہ پھر اس کو اگر دورہ کر کے یوں چھپا بھی لے تو وہ کارگر نہیں ہوگا، وہ پھر لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور اس میں محبوب کی جو ہے وہ جب نام سر عام راہ میں کوئی پوچھ لے، یوں لیے پھر رہا ہے گلی میں پھرتے ہوئے بازار میں، تو وہ اس کو مطلب آپ کی وہ عزت
عزت کا پاس نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر بری بات ہے، تو وہ اس کو چھپا نہ سکے گا۔ تو یہ آپ غور فرمائیے، محبوب کو متوجہ کر رہے ہیں۔ مطلب اس کا میں نے لکھا ہے بچوں، غیر سے مراد رقیب ہے، مقابلہ کرنے والا، عشق و محبت میں رکاوٹ ڈالنے والا، یعنی دوسرا محبوب کو چاہنے والا جو ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، تو نے رقیب کو جو خط لکھا ہے وہ اسے کھلے عام لیے پھر رہا ہے، جبکہ یہ بڑی راز کی بات تھی، اسے تمہاری عزت کا پاس نہیں، وہ مخلص نہیں، کیونکہ اگر کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے تو بات کھل جائے گی، جو کہ باعث رسوائی ہے، یعنی وہ اس بات کو چھپا نہ سکے گا کہ تو نے اسے خط لکھا۔ میرے محبوب غور کیجئے، آپ نے کس کو الفت کے قابل سمجھا؟ غالب کے ہاں رقیب سے چھیڑ چھاڑ یا رقابت کے سلسلے میں یہ بہت اعلیٰ پائے کا شعر ہے، یعنی ہر جو بھی کسی کو چاہتا ہے تو ایک خوبصورت انسان کو چاہنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپس میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ پرانا مضمون ہے اردو شاعری کا کہ رقیب کے سلسلے میں انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے محبوب کو کہا ہے کہ اس کی ایک برائی یعنی کہ وہ سامنے رکھ دی ہے محبوب کے کہ آپ دیکھیے، اس پر توجہ دیجیے، اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ یعنی محبوب ادھر اس قدر نرم و نازک ہے کہ وہ مطلب وہ خوبصورت ہے تو کیا ہوا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے، یعنی ہاتھ لگانے سے ہی میلے، کہتے ہیں نا ہاتھ لگانے سے میلے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نزاکت کا برا ہو، یعنی اس نرم و نازکی کا، اس خوبصورتی کا برا ہو کہ یہ وہ خوبصورت ہیں تو ہمیں کیا اس کا فائدہ، ہاتھ آویں تو ہاتھ لگائے نہ بنے، ہاتھ آویں یعنی آئیں، تو اگر ہاتھ آئیں تو ہاتھ لگائے نہ بنے، یعنی ہر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے کہ جو بھی خوبصورت پھول ہو یا گلاب ہو یا کوئی بھی خوبصورت چیز ہو تو آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب کیسا ہے، خوبصورتی اس کی کیسی ہے۔ تو یہاں پر میں نے مطلب لکھا ہے۔ اچھا بچوں، یہ مطلب کوئی خاص نہیں ہے، آپ اپنے اساتذہ کرام کے مطالب بھی، آپ تشریح بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو مجھے سادہ سی فہم ہے میں اس کے ساتھ ہی کام چلاتی ہوں۔ مطلب غالب فرماتے ہیں کہ محبوب اس قدر خوبصورت اور نازک اندام ہے کہ وہ اگر ہمارے پاس بھی ہو تو ہم اس کی نزاکت اور خوبصورتی کے سبب اسے چھو بھی نہیں سکتے، یعنی ہاتھ لگنے سے میلا ہونے کا ڈر ہے کہ کہیں ان کے حسن میں کمی نہ آ جائے، لیکن جب محبوب مل جائے تو اسے چھوڑے بغیر گزارا نہیں، یعنی ہاتھ لگائے نہ بنے کہ ہم چھو کر تو دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت یا نرم ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاتھ لگائے نہ بنے۔ یہ دیکھیے اس کو، اس نزاکت کا برا ہو، یعنی محبوب اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کا برا ہو، اس نزاکت کا، اس خوبصورتی کا، وہ بھلے ہیں تو کیا، وہ اگر خوبصورت ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے، یعنی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ہاتھ لگنے سے میلے ہو جائیں گے، لیکن ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کو چھو کر دیکھ لیں۔ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ یہ عشق حقیقی کا شعر ہے، اور بالکل اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ چھوڑ دیا ہے، سارا نظام ہمارے سامنے ہے، یہاں تک کہ ہم کہکشاؤں کو بھی جانتے ہیں، علم فلکیات کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، نظام شمسی بھی ہمارے سامنے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے سارے سیارے اور ستارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم سوشل اسٹڈیز میں کام کرتے ہیں اور ان کا دائرہ وہ دیکھتے ہیں، وہ اندیکھی وہ ڈور میں پروئے ہوئے وہ مطلب چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں آسمان پر۔ تو وہ کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک پردہ ہے ہماری آنکھوں کے آگے، تو وہ خود تو پیچھے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب سورج اتنا بڑا سامنے ظاہر کر دیا، کہکشائیں ملکی ویز ہمارے سامنے آ گئی، اور ہوائیں چل رہی ہیں، بادل اڑ رہے ہیں، سمندر بکھرے ہوئے ہیں، اور دریا بھاگ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور پہاڑ ایک ہیبت نما منظر پیش کر رہے ہیں، اور پھول پتے پرندے پودے درخت سب کچھ، اور رنگ برنگ سبزیاں، رنگ برنگ پھل، رنگ برنگ اناج، اتنی نعمتیں جو ہیں وہ سارا ایک پردہ ہے، ایک پردہ چھوڑا ہوا ہے، خود پیچھے سب کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیچ کے اندر چھپ چھپ کر تو نہیں دیکھتے کہ اب یہ پھٹے گا، کب اس کی کومپل نکلے گی، کب اس کی روٹ نیچے رہ جائے گی، شوٹ باہر آئے گی، تو وہ پھر جب آ جاتی ہے شوٹ باہر تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، کومپل نکل آتی ہے، کومپل سے نئے پتے جب پھوٹتے ہیں پھر تناور درخت بن جاتا ہے،
تو پھر کتنا پھل لاتا ہے. تو وہ سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈالے ہوئے کہ یہ میں. اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ ایک بھینس ہے کالے رنگ کی اور وہ سبز گھاس کھاتی ہے اور خون اور گوبر کے درمیان میں ایک پاکیزہ چیز جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری نشانی ہے. یعنی پردہ انہوں نے چھوڑ دیا. دودھ بھی دے رہے ہیں تو کن پردوں میں؟ ٹھیک ہے. تو سورج جو ہے وہ سامنے ہے، بادل سامنے، تو یہ سارے پردے ہیں. یہ پردے اس جسم کے، یہ جو ہمارا مٹی کا جسم ہے اس کے سامنے ہی ہیں. جب یہ ختم ہو جائے گا، یہ مطلب جیسے ختم درمیان سے ہٹ جائے گا اور ہمارے اندر جو چیز ہے اللہ کا حکم روح، وہ جب ہمیں نظر آ جائے گی تو پھر وہ پردہ آگے سے ہٹ جائے گا اور ہم اللہ کی تجلی کو دیکھ سکیں گے. جلوہ گری تجلی فرمانا یعنی آمنے سامنے ہونا. کہہ سکے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کس کی جلوہ گری ہے؟ ابھی تو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق ہی ہم اپنے یقین کو پختہ کرتے ہیں نا. تو یہ جلوہ گری کس کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کی. پردہ چھوڑا ہے وہ. پردہ چھوڑنا، پردے کو مطلب برابر کر دینا، کمرے کو بند کر کے باہر کا منظر بند کر دینا. ٹھیک ہے. پردہ چھوڑنا یعنی پردے کو بند کر دینا، برابر کر دینا، باہر کا منظر نظر نہ آئے. یعنی انہوں نے یہ سارا کچھ ایک پردہ چھوڑا ہوا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ ایک پردہ گرا دیا ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے اور تمہیں اس دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے. آپ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ چاہے ان پر ایمان لاتی ہو نہ لاتی ہو، ہر ایک کو وہ اپنے رول کے مطابق جس نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی عام رول ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس رول کے آگے انسانوں کو جو بھی محنت کرے اس کو وہ پھل ضرور انعام ملتا ہے. اتنے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے اس رول کی طرف قل اعوذ برب الناس یعنی انسانوں کے رب کی پناہ مانگو. تو انسان میں یہ نہیں کہا کہ کافروں کے رب سے پناہ مانگو، انسانوں کے رب سے اللہ کی پناہ مانگو، انسانوں کے رب سے اس کی پناہ مانگو، رب کی پناہ مانگو. تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردہ چھوڑا ہے یعنی پردہ برابر کر دیا، یہ ساری چیزیں پردہ ہیں. ایک پردے پر چل رہی ہیں چیزیں اور ہمیں یہ پردہ نظر آ رہا ہے. اور جب دیکھیں جیسے پردے کو اسکرین پر فلم چل رہی ہوتی ہے، یہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ویسے زندہ جیتے جاگتے تو نہیں نظر آتے، وہ تو ایک پردہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا بھی ایک پردہ ہے، اس پر کردار آتے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک پردہ چھوڑا ہوا ہے، وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے. یعنی ہم اٹھا نہیں سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھا دیں لیکن ہم اٹھائیں گے کیسے؟ جب وہ ان کا حکم ہوگا تو وہ پھر ہم اٹھائیں گے. اس کا مطلب بچوں میں نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی ہے. اور دیکھیے کہ یہ عشق حقیقی کا بیان ہے. عشق حقیقی وجہ یہ عشق حقیقی کا بیان ہے کہ آپ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ہمارے اور اپنے درمیان ایک پردے کے طور پر آپ نے اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ہمارے اور اپنے درمیان ایک پردے کے طور پر رکھا ہے. یعنی خود نظر نہیں آتے اور آپ کے جلوے ہر طرف پھیلے ہیں. یہ زمین، آسمان، چاند، تارے، بادل، ہوائیں، دریا، پہاڑ، پھل پھول، غرض یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ہم انہی سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. یہ پردہ اٹھے گا تو بات بنے گی. ابھی تو آپ پردہ چھوڑ کر دوسری طرف جلوہ فرما ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر نہیں آئی تو پھر دوبارہ بھی بیٹے آپ سن سکتے ہیں اور اچھے اساتذہ کرام کی تشریح بھی لے سکتے ہیں. اچھا، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے. یعنی اتنا میں مایوس ہو گیا ہوں کہ موت کی راہ کیوں نہ دیکھوں کہ بن آئے، کہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے. تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. یعنی میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم کو چاہتا ہوں بہت زیادہ، کہ نہ آؤ، کہ یہ کہوں کہ نہ آؤ یہ تو نہیں میں کر سکتا. تو بلائے نہ بنے یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم آ جاؤ. موت اٹل ہے، وہ تو آ کر رہے گی. تمہیں اس شدت سے چاہتا ہوں کہ اگر تم نہ آؤ تو میرا تمہیں بلائے بغیر گزارا نہیں.
میں تم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ وہ محبوب کو کہتے ہیں کہ موت تو آنی ہی ہے، وہ تو ایک ہے، اس سے پہلے اگر چاہت انسان کی مکمل ہو جائے تو وہ کیا ہی بات ہے۔ دوبارہ اس کو پڑھ لیجئے گا، موت کی راہ نہ دیکھوں، یہ انٹروگیٹو مارک بچو، سوالیہ نشان ہے کہ موت کی راہ نہ دیکھوں، یعنی کیوں نہ مایوس ہوں میں کہ وہ تو آ کے ہی رہے گی، کہ بن آئے نہ رہے، اس نے تو آ ہی جانا ہے، میں مایوس ہو چکا ہوں، تم کو چاہوں، تم کو تو چاہ رہا ہوں، تم سے محبت ہے مجھے، کہ نہ آؤ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ آؤ، تو بلائے اگر تم نہ آؤ تو بلائے نہ بنے، میں بلا بھی سکتا ہوں، تم بلائے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ تم نہ آؤ۔ اچھا بچوں، 8واں ہے، بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ غالب فرماتے ہیں کہ عشق کا بھاری بوجھ میرے سر سے گرا ہے کہ میں اٹھاتا تو ہوں لیکن اٹھ نہیں پا رہا، یعنی عشق کرنا کوئی آسان نہیں ہے، ساری دنیا اور اس سے الگ تھلگ ہو جانا اور ایک خاص اپنے مشن پر مگن ہو جانا، وہ جو ہے اپنے خاص جذبے کے تحت یہ زندگی بسر کرنا، وہ ایک الگ طرح کی ایک آپ کی وہ ہے، آپ دنیا میں بھی ہیں اور دنیا کے تعلقات کو بھی نبھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک خاص کام کی بھی آپ کو لگن ہے۔ تو وہ عشق جو ہے وہ عشق کے معنی آگ، یعنی آگ میں جل جانے کے ہیں، یعنی جب آپ جل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں آپ، تو پھر اس کے بعد ناموری ہوتی ہے، جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ساری چیزیں دیکھیں، چاند کو ڈوبتے دیکھا، تاروں کو ڈوبتے دیکھا، سورج کو ڈوبتے دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق اللہ تعالیٰ سے پختہ ہو گیا، تو پھر جب آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھا تو آپ پر بالکل واضح تھا کہ یہ مجھے سزا دیں گے، یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا پکڑو اس کو اور آگ میں ڈال دو، آگ بڑے پتہ نہیں کتنے جنگلات کی آگ دہکائی گئی، تو پھر آپ کو گائے کی بدبودار چمڑے میں لپیٹ کر بے لباس کر کے تو آپ کو پھینکا گیا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ سرکار کوئی خدمت ہو، انہوں نے کہا کہ میں جس حال میں ہوں مجھے جانتا ہے میرا محبوب، تو وہ ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل ابھی سوچ بچار ہی کر رہی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے جب آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ اس طرف کو چل پڑتے ہیں، پھر نہیں آپ۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر وہی عشق مراد ہے کہ میرے سر پر وہ بوجھ وہ ہے، عشق کا ہی بوجھ ہے، کہ فرماتے ہیں کہ عشق کا بھاری بوجھ میرے سر سے گرا ہے اور میں اس کو اٹھائے بنا رہ بھی نہیں سکتا، کام وہ آن پڑا ہے، وہ کام پڑ گیا ہے کہ تمہارے بغیر وہ نہیں بن پاتا، کہ کہ بنائے نہ بنے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے، یعنی محبوب کے بغیر، محبوب کی یاد کے بغیر، محبوب کے بغیر میرا کام جو ہے وہ بن نہیں پا رہا۔ یہ اوپر تو میں نے آپ کو اقبال بتا دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یعنی عقل ابھی دور کھڑی دیکھ رہی ہے اور عشق جو ہے وہ آتش نمرود میں گرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن میر صاحب کے والد نے بھی انہیں کہا تھا کہ عشق کیجیے گا، تو میر پھر فرماتے ہیں بقول میر تک کی میر، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے۔ اچھا، اس کو بھی پڑھنے کا بچوں ایک طریقہ ہے، عشق جو ہے اس کو الگ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ عشق جو ہے وہ ایک ہے مجسم اپنے وزن میں ایک چیز، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، یعنی عشق کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھاری پتھر ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، تو یہاں پر میر کہتے ہیں کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کہ کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ عشق کے بوجھ کو اٹھا لیا جائے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشق کی آتش نمرود میں کود سکتا ہے، عام انسان تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، یہ پوجتے ہیں اتنے سارے بتوں کو تو پوجتے رہیں، میں اپنا اللہ اللہ الگ کرتا ہوں، بیٹھ کے تسبیح پکڑتا ہوں، اللہ کی مجھے سمجھ تو آ ہی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے جب کہا کہ میں نے منہ کیا ہے اللہ کی طرف جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے،
وما انا من المشرکین، تو پھر آپ کے اوپر جو دعوت حق دینے کا فرض تھا وہ آپ نے دیا اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے آپ کو باندھا۔ تو یہ عشق جو ہے یہ وہ والا بوجھ ہے بچوں، جو عشق کا بوجھ ہے کہ جو آپ کو کام سونپ دیا گیا ہو وہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، چاہے جتنے بھی مصائب ہوں۔ تو جو آپ کو مطلب اولین جو آپ کا جو آپ کے کام کو قدر و قیمت نہیں مل رہی تھی، اور پھر اولین آپ یتیم ہو گئے تھے، دوم یہ کہ آپ کے کام کو قدر و قیمت نہیں مل رہی تھی، اور پھر جو ہے پورا جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اس کو انگریز بغاوت کہتا تھا، غدر کہتا تھا، تو وہ آپ نے سارا دیکھا۔ آپ نے آپ نے اپنے چوراہے پر اتنی پھانسیاں دیکھی، آپ کے بھائی کی وفات ہو، مسجد میں ان کو شہید کر دیا گیا، تو کفنانے کے لیے دفنانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، آپ ایک چادر لے کر وہ جو کیا کہتے ہیں لالٹین جو بھی ہوگا روشنی کا سامان، اپنے ایک نوکر کے ساتھ گئے، کرفیو لگا ہوا تھا، اور جا کے پتہ نہیں کیا گڑھا کھودا یا کس طرح ان کو زمین میں مٹی دی اپنے بھائی کو مسجد کے اندر ہی سین میں چوری چھپ کر، کہ میرے بھائی کی بے حرمتی نہ ہو، کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ فوراً ہی تدفین کا انتظام کرنا ہوتا ہے کہ بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے چوراہے پر مطلب ہفتوں مہینوں لاشیں لٹکتی دیکھی، ان کی بے حرمتی ہوتی ہوئی دیکھی۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود اپنی حواس کو قائم رکھنا اور اپنا کام کرتے رہنا، یہ ہے عشق۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہی آ گیا نا پھر وہی بات۔ 9 ہے بچوں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ یعنی عشق خود بخود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں ان کو جنہوں نے عشق کرنا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا بچوں عشق کی آگ خود بخود لگ جاتی ہے۔ میرا اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں، محبوب کے ہر رویے پر ہم بے بس ہیں، کیونکہ ان سے عشق کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو لگ جائے بجھائی نہ جا سکتی، جو لگ جائے تو بجھائی نہیں جا سکتی، لگ جائے تو بجھائی نہیں جا سکتی، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کے آگے آپ خود اپنی طرف سے ترتیب دے سکتے ہیں اور اساتذہ کرام سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری غزل کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔